بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، پس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گروہ کی طرف واپس لوٹایا ان میں سے، ان منافقین میں سے، تو فاستأذنوک للخروج، یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے جہاد کے لیے نکلنے کی۔ جو پہلی مرتبہ تبوک کے موقع پر جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہ دوبارہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ اب آپ ہمیں اجازت دیں تو اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم ہرگز میرے ساتھ اب نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ دشمن سے قتال کرو گے، نہ ہی تم میرے ساتھ اب نکلو گے اور نہ ہی تم دشمن سے قتال کرو گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انکم رضیتم، بے شک تم راضی ہو گئے تھے، رضیتم تم راضی ہو گئے تھے، بالقعود جہاد سے پیچھے بیٹھ رہ جانے پر، تم پہلی مرتبہ جہاد سے پیچھے رہ جانے پر راضی ہو گئے تھے، اول مرت پہلی مرتبہ، تو فقعدوا تو اب بیٹھے ہی رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ جب تم پہلی مرتبہ جہاد سے پیچھے رہ جانے پر راضی ہو گئے تھے، اور پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کو ضرورت تھی، جب حالات سخت تھے، جب جہاد مشکل تھا، تو تب تم پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں میں سے تھے، اور اس وقت تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اب دوسرے غزوات میں جب جہاد میں آسانی ہو اور جیت جانے کے امکانات زیادہ ہوں، جب مال غنیمت سامنے نظر آ رہا ہو، تو اس موقع پہ منافقین بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں دی گئی، کہا کہ آپ سے اجازت طلب کریں، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ، جب مسلمانوں کو ضرورت تھی، جب مسلمانوں کی کثرت نہیں تھی، قلت تھی، حالات سخت تھے، سفر دور کا تھا، دشمن طاقتور تھا، موسم گرم تھا، اور فصلوں کے کٹنے کا وقت تھا، اور سواریاں موجود نہیں تھیں، مال موجود نہیں تھا، فقیری تھی، اور مسلمانوں کی حالت نازک تھی، ایسی صورت میں جب تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے، تو جب مسلمانوں کو غنیمت ملنے کا چانس ہے، مسلمانوں کو فتح ملنے کی امید ہے، تو ایسے موقع پہ بھی تمہیں ساتھ لے کر نہیں جایا جائے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس آیت کے اندر منافقین کے لیے وعید اور تخویف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ ان منافقین کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ہی ان کے دفنانے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے۔ تو ولا تصلی، اور آپ نماز مت پڑھیں، علی احد منہم، جب یہ تسلی کے ساتھ علی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نماز جنازہ ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ بعض دفعہ اس سے مراد رحمت کی دعا ہوتی ہے، یا درود مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ ولا تصلی علی احد منہم، اور آپ ان میں سے کسی پر بھی نماز جنازہ مت ادا کیجئے، ماتا جو ان میں سے مر جائے، جو ان میں سے فوت ہو جائے، اس پر آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، ابداً کبھی بھی آپ ان میں سے کسی مرنے والے پر نماز جنازہ مت ادا کریں۔ ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، جو ان میں سے فوت ہو جائے اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اور اب علت منع بیان ہوگی کہ ایسا کیوں ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ تو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے،
یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو پھر ان سے ان کے اوپر جنازہ پڑھنے سے، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اصل میں ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے تھے، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں تھے، یہ ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں موجود نہیں تھا۔ وماتو، اور ایک تو یہ کہ یہ زندگی میں کافر تھے، تو زندگی میں تو بہت سارے صحابہ بھی ایمان لانے سے پہلے کافر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے چونکہ کافر تھے تو اب ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر تھے اور پھر اسی کفر کے اوپر ان کی موت ہو گئی ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون اعتقادا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے اپنے اعتقاد کے اعتبار سے، اور اعتقاد کے اعتبار سے فسق کیا ہے کہ انسان ظاہر تو اسلام کرے، ظاہر تو ایمان کرے، لیکن اس کے باطن کے اندر کفر چھپا ہوا ہو۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کے لیے تخویف بھی ہے کہ اگر آپ نفاق کے حالت میں مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو ان کے لیے وعید بھی ہے کہ اس وجہ سے، کفر کی حالت میں مر جانے کی وجہ سے، نہ ہی ان کے لیے جنازہ پڑھا جائے گا، نہ ہی ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ شاید جو بڑے مالدار قسم کے منافقین ہوں گے شاید ان کے لیے کوئی اور حکم ہو، تو فرمایا کہ نہیں، ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہیں وہ آپ کو تعجب میں مبتلا مت کریں، آپ کو ان کے مال اور اولاد دیکھ کر تعجب مت ہو کہ یہ بہت ہی زیادہ مالدار ہیں، بڑی اولاد والے ہیں، بڑا ان کا ٹھاٹ بھاٹ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ تو بس چاہتا ہے کہ ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، ان اموال اور ان اولاد کے ذریعے، فی دنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مال کی کثرت کو، اولاد کی کثرت کو اور ٹھاٹ پاٹ کو ان کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری بات پیچھے ہوئی تھی آیت نمبر 55 میں بھی، کہ جہاں پر یہی مضمون تھا، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکلیں اس حال میں کہ وَهُمْ کافرون، یہ کافر ہی ہوں۔ تو جب دنیا میں ان کو استدراج اور ڈھیل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دنیا میں ہی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہم نے ذکر کی تھی، کون بتائے گا؟ یہ اسی طرح کی آیت پیچھے گزری تھی، آیت نمبر 55، جس کے اندر ہم نے اس کی تفصیل کی تھی کہ ان کے مال اور اولاد دنیا میں ان کے لیے عذاب کس طرح ہے۔ جی، وجاہت منیب نیا نام ہے، جی آواز آ رہی ہے؟ شیخ وہ دراصل میں 3-4 کلاسیں پچھلی لی نہیں ہیں تو اچھا، وہ ریوائز کرنے والا بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، جی نور ہیرا بتائیں آپ۔ مال کو کمانے میں خود کو تھکاتے ہیں، اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے نافرمان ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ تو اور وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جی بتائیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ جب ان کی جان نکلتی ہے تو کافر ہی ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے، کافر ہی ہوتے ہیں جب ان کی جان جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اصل میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مال اور اولاد دیتا ہے، دنیا کے اندر ان کو استدراج اور ڈھیل دیتا ہے، تو اس سے پھر ان سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، کہ وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے اندر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اسی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اور پھر توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، اور اسی نفاق کی حالت میں ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو کام سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد اور ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر حیرت نہیں کرنی، تعجب میں مبتلا نہیں ہونا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی جان ان کے جسم سے نکلے تو یہ اپنے اسی نفاق کی حالت میں ہو۔ اگلی آیت میں دوبارہ سے منافقین کے لیے وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اترنے پر اور جہاد کا حکم نازل ہونے پر ان کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ان آمنوا باللہ، یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ تو جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں اس چیز کا حکم ہوتا ہے، تو ان کے اچھے بھی
ان کے اچھے اچھے بھی جو ان میں سے مالدار اور مضبوط اور طاقتور بھی ہوتے ہیں وہ بھی آ کر چھٹی مانگنے لگتے ہیں، رخصت مانگنے لگتے ہیں. تو استأذن کا آپ سے اجازت طلب کریں گے، آپ سے اجازت طلب کریں گے. کون اجازت طلب کریں گے؟ اولو الطول منہم، اولو الطول طول والے، طاقت والے اور فراخی والے، جو ان میں سے جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، کسی ایک اعتبار سے بھی طاقت والے ہیں، جو کہ ہٹے کٹے ہیں، مال بھی ہے، سواری بھی ہے اور جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، وہ بھی آ کر آپ سے اجازت طلب کریں گے، یہ منافقین میں سے. اور کیا کہیں گے؟ وقالو، اور کہیں گے ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں، ہمیں آپ چھوڑ دیجئے، ہمیں جانے سے معذور ہی رکھیے، ہمیں جانے سے معاف ہی رکھیے. تو یہاں پر آمنو باللہ کو جاہدوا مع رسولہ سے پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بغیر جہاد قبول نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. تو اس سے مراد سورہ توبہ بھی ہو سکتی ہے، یا سورہ انفال بھی، یا کوئی اور سورت بھی، یا قرآن کا عمومی طور پر وہ حصہ بھی جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. تو ان کی حالت ہی بیان کی اور کہا کہ ان کی مزید صفات قبیحہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رضو، یہ راضی ہو گئے ہیں، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہی رہ جائیں. اور وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے مسلسل نفاق کے رویے پر برقرار رہنے کے نتیجے میں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو پس اب یہ بالکل بھی سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان کا باعث ہے اور نقصان کا سبب ہے. تو رضو، یہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ بِأَن يَكُونُوا، یہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ رہیں مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ لوگ اس نقصان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاد سے پیچھے رہ جانے کے نتیجے میں اور دل پر مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دینے کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ کتنا بڑا ہے. تو اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو جب منافقین کی صفت بیان کی تو اب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مومنوں کی صفت بیان ہوگی. تو کہا کہ لَٰكِنِ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن جو اللہ کا رسول ہے اور وہ صحابہ جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں. لَٰكِنِ الرَّسُولَ، لیکن اللہ کا رسول، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ایمان والے اس رسول کے ساتھ ہیں، یہ لوگ تو جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں. تو اچھا، یہ تو ان کا بڑا اچھا وصف ہے. تو ان کے لیے بشارت کیا ہے، ان کے لیے نتیجے میں ہے کیا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، تو انہی کے لیے جنت کی حسین عورتیں ہیں، جنت کی حوریں ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، خیرات کا ایک معنی جو ہے وہ اچھی چیزیں اور خیرات اور بھلائی بھی ہے، اور اس کا ایک معنی جنت کی عورتیں بھی ہے، جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر ذکر ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، تو وہاں پر خیرات جو ہے وہ جنت کی خواتین کو کہا گیا ہے. تو یہ دونوں معنی اس کے جو ہے وہ کیے گئے ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور اس کا عمومی معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے بھلائیاں اور اچھی چیزیں ہیں آخرت کے اندر. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے تو ہیں ہی یہ لوگ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے تو ہیں ہی یہ لوگ، ان کے علاوہ کوئی فلاح پانے والے نہیں ہے. یہ معنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معنی ہم کر رہے ہیں اس ہم ضمیر فصل کی وجہ سے، جس سے معنی کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے. تو جب منافقین کی صفات بیان ہوئیں تو ان کے مقابلے میں مومنوں کی اچھی صفات کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ وہ ہیں رسول اور رسول کے ساتھ موجود مجاہدین اور مومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ اللہ کے راستے میں وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں. تو ان کا نتیجہ اور بشارت بھی تذکرہ کیا. اس کے بعد مزید اسی بشارت کو چلایا، بشارت ہی کا مزید تذکرہ ہے کہ اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے جو ان صفات سے متصف ہیں. وہ صفات کیا ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، جہاد اپنے مالوں سے، جہاد اپنی جانوں سے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ تجری، بہتی ہیں، من تحتیہا، ان کے نچلی جانب، الانہار، نہریں،
ایسے باغات کے جن کے نیچے جو ہے وہ جن کے نچلی جانب نہریں بہتی ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ نچلی جانب میں، یا پھر یہاں پر ہم ایک مضاف محذوف نکالتے ہیں کہ تجری من تحت اشجارها الانہار، تجری من تحت اشجارها الانہار، کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ دونوں طرح علماء نے ترجمہ اس کا کیا ہے. تو اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ تجری بہتی ہیں من تحت اشجارها، جن کے درختوں کے نیچے الانہار نہریں. تو خالدین فیہا، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے. اصل کامیابی اور اصل فلاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن جائے. اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہے اور ان کے لیے وعید ہے. اور وہ منافقین وہ ہیں جو مدینے کے منافقین نہیں تھے، بلکہ ارد گرد کے دیہات کے منافقین تھے، ارد گرد کے دیہات کے منافقین تھے. تو اب ان کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا تو اجازت طلب کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے جھوٹے بہانے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح جہاد میں نہ جانا پڑے، جہاد میں نہ نکلنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء المعذرون من الاعراب، وجاء اور آتے ہیں المعذرون معذرتیں پیش کرنے والے، من الاعرابی دیہاتی لوگوں میں سے، اعراب میں سے، بدو لوگوں میں سے جو کہ مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں کے تھے. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ لیؤذن لہم، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے. یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے. اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وقعد عن الجہاد، اور جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا ہے، یا پھر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں وہ آ کر آپ کے سامنے اپنی معذرتیں پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں جہاد سے. تو سیصیب الذین کفروا منہم، تو یہ جو کافر ہیں ان میں سے، منافقین میں سے جو کافر ہیں، ان کو عنقریب پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب. منہم جو ہے یا تو الذین کا بیان ہے، تو اگر الذین کا بیان ہو جائے، جی، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان کو پہنچے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب. ہاں، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر منہم کو الذین کا بیان بنا لیں تو منہم سے مراد یہی الذین کفروا ہو جائیں گے. اور اگر اس کو من بنائے، من تبعیضیہ بنائے، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، ان میں سے بعض لوگوں نے توبہ کر لی اور بعض لوگ جو کہ کفر پر برقرار رہے، ان کو عذاب علیم جو ہے وہ پہنچے گا. اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ اصحاب الاعذار کا تذکرہ ہے، اصحاب الاعذار کا تذکرہ ہے. کوئی سوال ہے ابھی تک تو پوچھ لیں. جی شیخ، میرا ایک کوشچن، آیت نمبر 86 کا جو آپ نے خلاصہ بیان کیا ہے وہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر کے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ جس کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے جو طاقتور اور ان کے جو مالی اعتبار سے خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ کر اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں. یہ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کیفیت آگے آ رہی ہے کہ ایک طرف منافقین ہیں کہ جن کے اچھے خاصے مالدار لوگ، طاقتور لوگ بھی آ کر جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مومن ہے، ان کی حالت آگے آ رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ہمیں بھی لے جائیں، اور اگر اللہ کے نبی ان کو واپس کر دیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت نمبر 86 کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور اولو الطول سے مراد ہے یا تو جسمانی اعتبار سے طاقتور یا پھر مالی اعتبار سے طاقتور، یعنی کہ جو جہاد میں جانے کی اچھی خاصی استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مل جائے. ٹھیک ہے، جی شیخ، بارک اللہ فیک. وہی آتا ہوں. اچھا جی، اب آیت نمبر 91 کے اندر کیا ہے
لیس علی الضعفاء، اس آیت کے اندر اصحاب الاعذار کا تذکرہ ہے. اصحاب الاعذار، اصحاب الاعذار کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ سر جن کے پاس عذر تھا جہاد پہ نہ جانے کا. جی بارک اللہ فیکم، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے کہ ان کو جہاد سے جانے میں رخصت ہے، وہ بے شک جہاد میں نہ جائیں، ان کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے ویلڈ قرار دیا ہے. وہ لوگ جن کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے ویلڈ قرار دیا ہے. عذر تو سب کے پاس تھے، عذر تو منافقین کے پاس بھی بہت تھے، لیکن اصل عذر وہ معتبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معتبر قرار دیں. ٹھیک ہے، تو اصحاب الاعذار سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے عذروں کو اللہ تعالیٰ نے ویلڈ قرار دیا کہ واقعی یہ عذر ہے، یہ جہاد سے پیچھے رہنے کا عذر ہے. تو فرمایا اس کے اندر، اس آیت کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ ہوگا، چوتھی قسم کے لوگوں کا تذکرہ اگلی آیت میں ہوگا. تو لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزور لوگوں پر. ضعفاء سے مراد عمومی طور پہ کمزور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، ایسا مرض جس کے ساتھ جہاد کرنا ممکن نہ ہو. ضعفاء کے اندر جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی اعتبار سے یا اندھے ہوں یا لنگڑے ہوں یا ہاتھوں سے معذور ہوں یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ جو جنگ کی سکت نہ رکھتے ہوں، سفر کی سکت نہ رکھتے ہوں. اور ولا علی المرضى، مرضى سے مراد مرضى مریض ان کی جمع ہے، ایسے مریض کہ جو مرض جہاد کرنے سے بڑھ سکتا ہو یا انسان کو ہلاک کر سکتا ہو، یا جس مرض کے ساتھ جہاد کرنا انسان کے بس میں نہ ہو. یہ 2 لوگ ہو گئے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو الذین، وہ لوگ کہ لا یجدون، نہیں پاتے ہیں یہ لوگ. کس چیز کو نہیں پاتے، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ما ينفقون، کہ جس چیز کو خرچ کریں، خرچہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، یا وہ لوگ جن کے پاس خرچہ ہی نہیں ہے. تو ان پر کیا نہیں ہے؟ حرجن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اصل میں لیسا کا جو اسم ہے، لیسا کا جو اسم ہے وہ حرجن ہے. اگر شاید آپ نے گرامر میں یہ بات پڑھ لی ہو کہ لیسا بھی جو ہے وہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. تو جو لیسا کا جو اسم ہوتا ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو لیسا حرجن ثابتا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اس طرح عبارت ہے. لیسا کا اسم کیا ہے؟ وہ حرجن ہے. تو لیسا حرجن، گناہ نہیں ہے کن پر؟ علی الضعفاء، کمزور لوگوں پر، ولا علی المرضى، مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان پر کہ جو پاتے ہی نہیں ہے کہ جو جس چیز کو وہ خرچ کریں، جن کے پاس خرچ ہی نہیں ہے، جن کے پاس مال ہی بالکل نہیں ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہو، یعنی کہ ویسے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، لیکن عین جہاد کے موقع پر جہاد میں شرکت کرنے سے ان کے لیے جو ہے نا یہ رکاوٹ بن گئی ہے کہ وہ یا تو ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، یا کمزور ہیں، یا بیمار ہیں. تو ما علی المحسنین من سبیل، تو جو محسنین ہیں، جو واقعتاً احسان کرنے والے مؤمنین مخلصین ہیں، ان کے اوپر کوئی ملامتی نہیں ہے، ان پر کوئی ملامتی نہیں ہے، ان کو ملامت نہیں کیا جا سکتا. اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب مہربان ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب مہربان ہے. 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا. چوتھے قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہ ہے کہ ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی ملامتی ہے، یا نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ اور حرج ہے. اذا ما اتوک، کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان لوگوں کو سوار کریں، یعنی کہ وہ لوگ جن کے اپنے پاس سواریاں نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سواری دیں، ہمیں سواری پر سوار کریں. تو قلتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اجد، میں نہیں پاتا. کیا چیز نہیں پاتا؟ ما، وہ جانور کے احملکم، سوار کروں میں تمہیں علیہ، اس جانور پر. میں تو جانور ہی نہیں، میرے پاس تو جانور نہیں ہے کہ جن پر میں تمہیں سوار کروں. نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جو جب آپ کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کسی جانور پر سوار کر دیں، کوئی جانور ہمیں دے دیں، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو جانور نہیں ہے جن پر میں آپ کو سوار کروں. تو یہ جو لوگ ہیں تولو، اللہ کے نبی کے پاس سے واپس مڑتے ہیں اس حال میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں.
ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں، حزنن اس غم کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے کہ اللہ یجدو، یہ دکھ اور یہ غم ان کو ہوتا ہے کہ وہ نہیں پاتے اپنے پاس ما ینفقون، وہ مال کے جس کو وہ خرچ کر سکیں۔ یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی کوئی سواری دیجئے، ہمیں بھی کسی جانور پر سوار کر دیجئے، ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، میں سواریوں پہ آپ کو کیسے سوار کروں، میرے پاس تو بھی کوئی زائد سواریاں نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ شدت جذبات کی وجہ سے، جہاد سے پیچھے رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے کہ ہم اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، یہ اس حال میں وہاں سے پلٹے کہ یہ زارو قطار رو رہے تھے اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ تو یہ ایک طرف جو ہے، ابھی جن بہن نے پوچھا تھا آیت نمبر 86 کا، تو ان خاص طور پہ وہ بھی سن لیں اور باقی بھی سن لیں کہ جو آیت نمبر 86 کے اندر یہ تذکرہ ہوا کہ منافقین کے اولوالطول یعنی کہ اچھے خاصے طاقتور بھی اور ہٹے کٹے بھی اور مال والے بھی، وہ بھی جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اللہ کے نبی سے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وہ مومنین جن کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اس بات پر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی جہاد پر چلے جاتے۔ تو شتان بین مشرقی و مغربی، بہت بڑا فرق ہے ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان۔ ایک طرف منافقین ہیں جو مال ہونے کے باوجود جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دوسری طرف مومنین ہیں جو مال نہ ہونے کے باوجود جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ تو جب پیچھے بتا دیا کہ ان لوگوں پر کوئی ملامتی نہیں ہے، ان چاروں قسم کے لوگوں پر کوئی ملامتی نہیں ہے، تو اب پھر ملامتی کن لوگوں پر ہے، کن لوگوں کے اوپر ملامت ہوگی جو جہاد سے پیچھے رہیں؟ تو بتایا کہ انما السبیل، ملامت کا راستہ تو صرف انہی لوگوں پر ہے، علی الذین، ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگ یستأذنونک، آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، آپ سے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، اس حال میں کہ اچھے خاصے اغنیاء ہیں، رچ ہیں، اصل میں ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جانور بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے رہنے دیجیے۔ تو ملامت اصل میں ان لوگوں پر ہے، ایسے لوگوں کے اوپر، ان چار قسم کے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ رضو، یہ جو لوگ ہیں راضی ہو گئے ہیں، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس نفاق والے رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقل مت اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو منافقین سے پہلے جو ہے وہ فقاہت کی نفی کی، اب جو ہے وہ علم کی نفی کی۔ تو منافقین جو ہے یہ اگر ان کے پاس فقاہت ہوتی اور ان کے پاس علم ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا سودا نہ کرتے کہ جس میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اکمل بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ یہ سر خرچ والوں کی وضاحت کر دیجیے گا کہ بظاہر تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جانوں اچھی جان، جسم و جان اور ایمان سے اور ایک تلوار سے لڑا جاتا ہے، تو کیا یہ اس سینس میں کہا گیا کہ اگر جو اتنے غریب ہیں کہ ان کے اگر وہ چلے گئے تو ان کو بیوی بچوں کو کون پالے گا یا اس دن کا کھانا کون کھلائے گا؟ اس سینس میں کہا گیا کہ کون سی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ لتحملہم والی؟ جی جو خرچ کرنے والے ہیں جن یہ کو اللہ عذر کا یجدو، کہا گیا، اللہ معذور کا۔ یجدو ما ينفقون والے نا، ان کے پاس تو سواری ہی نہیں ہے نا، سواری جس پر جانا ہے ان کے پاس تو سواری ہی نہیں ہے، تو ان جی کا جانا تو سواری والے ممکن تو ہے۔ بعد میں الگ سے کہا گیا ہے نا، ہاں، اس سے پہلے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے خرچ والے۔ الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ اچھا جی، جی اس سے مراد جو ہے وہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے جب جائیں گے تو یا تو جو حکومت ہے یا جو مسلمانوں کے امیر ہیں وہ یا تو خرچہ دیں گے یا اپنے خرچوں پہ جانا ہوگا۔ تو تبوک کے اندر جو صورت تھی وہ تو یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ بھی اکٹھا کیا اور اس چندے سے جتنا جو ہے وہ لے کر جایا، جتنے مجاہدین لے کر جایا جا سکتے تھے ان کو لے کر جایا گیا۔ تو واقعتاً اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہے، پھر جہاد کی بھی مختلف صورتیں ہیں، بعض دفعہ جہاد فرض عین ہوتا ہے، اس کی صورت اس کے احکام اور ہوتے ہیں، بعض دفعہ جہاد عمومی طور پہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جہاد کا اصل حکم کیا ہے؟ جہاد کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، تو جو فرض کفایہ ہوتا ہے اس کے احکام اور ہوتے ہیں، جو فرض عین ہوتا ہے اس کے احکام اور ہوتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے حالات میں فرق ہوتا ہے، دونوں قسم کے حالات کے احکام جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ خاص طور پہ اسی تبوک کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے
کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام دی تھی. نفیر عام یہ ہوتی ہے کہ امیر جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نکلے، مسلمانوں میں سے ہر ایک نکلے. تو ایسی صورت کی بات ہو رہی ہے کہ اس صورت میں ایسے لوگ جن کے پاس بالکل بھی کوئی خرچ ہی نہیں تھا، نہ جانے کا خرچ، اور اس کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی خرچ ان کے پاس نہیں تھا، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ جب جہاد کے لیے جائیں گے تو اہل و عیال کا خرچ اور نفقہ وہ بھی فرض ہے، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی دے کر جانا. تو اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے لیے جہاد پر جانا ممکن نہیں ہوگا. جی دونوں صورتیں. جی دونوں صورتیں شامل ہیں اس میں. اچھا جی، یعتذرون الیکم، 10واں پارہ مکمل ہو گیا جی، 11واں پارہ شروع ہو رہا. یعتذرون الیکم، یہ لوگ منافقین جو ہیں آپ سے معذرتیں کریں گے جب اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے. جب آپ واپس ان کی طرف لوٹیں گے مدینہ میں، تبوک کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو یہ منافقین آپ سے معذرتیں کریں گے اور کیا کہیں گے کہ ہم جہاد پر فلاں فلاں وجہ سے نہیں آ سکے، فلاں فلاں وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، لن نؤمن لکم. جی حفصہ شہباز آپ اس کا ترجمہ کریں. لن نؤمن لکم. شیخ میں بتا دوں؟ نہیں، ابھی جن سے پوچھا ان کو بتانے دیں، اگر وہ نہیں بتاتی تو پھر دیکھتے ہیں. شاید مجھے ابھی نہیں پتا چل رہا، آپ کسی اور سے اچھا پوچھیں. جی زریاب احمد بھائی، لن نؤمن لکم. سر اس میں جو لن نؤمن لکم، لن کا تو ہوگا بھائی نہ، مطلب بالکل نہیں، اور نؤمن لکم مطلب نہیں مانیں گے، بالکل نہ مانیں گے. اچھا جی، جی لکم تم پر. ارم ولی آپ بتائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اس میں اگر معنی اعتبار سے دیکھا جائے تو لن نؤمن لکم کہ وہ لن ہرگز نؤمن ایمان لائیں گے لکم آپ پر یا آپ کے لیے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا حکم نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے. کون منافقین؟ جی منافق. نعیم بھائی آپ بتائیں گے. محمد نعیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ بتائیں گے یہ لن نؤمن لکم کا کیا معنی ہم کریں گے؟ سر وہ لن نؤمن ہرگز نہیں وہ ایمان لائیں گے. اچھا جی. لن نؤمن. جی تو بھائیوں جو میں سے منافقین آ کے کہیں گے، ہاں جی جو بات وہ آ کے کہیں گے ان کو ہم نہیں مانیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک ان کو نہیں مانیں گے ان کی بات کو. اچھا، یہاں پر جو میں جس بات کا جو میں نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب آمن یؤمن لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی کس چیز کا ہوتا ہے؟ جی یاد آیا سب کو یا نہیں؟ لگتا ہے کہ بہت کم حافظہ جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے سب کا. سر بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کسی بات کا اعتماد نہیں کریں گے شاید. ہاں، لن نؤمن لکم ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے. لن نؤمن لکم ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے. یہی تو نقطہ تھا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر نؤمن جو ہے یہ لام کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے، تو یہ بات پیچھے بھی گزری تھی کہ جب آمن یؤمن ایمانن یہ لفظ جو ہوتا ہے جب یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو معنی تصدیق کرنے اور بات کو تسلیم کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لن نؤمن لکم ہم ہرگز تمہارے ان عذروں کو، تمہارے ان بہانوں کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ آپ سے معذرت کریں گے، الیکم آپ کی طرف معذرتیں کریں گے، اذا رجعتم الیہم جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم ہم تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. نہیں یہ معنی نہیں کرنا. لن نؤمن لکم ہم تمہاری باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم تمہارے بہانوں کو تسلیم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی علت قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے. نبأنا اللہ، نبأ خبر دے دی ہے، نہ ہمیں اللہ نے کس چیز کی خبر دے دی ہے؟ من اخبارکم تمہاری خبروں کی، تمہاری حقیقت کی اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے. اور ابھی تک تو تمہارا عمل جو تم نے کیا وہ ہم نے دیکھ لیا، باقی آگے تم کیا کرو گے
وہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس دنیا سے جب تم چلے جاؤ گے تو تمہیں لوٹایا جائے گا. ثُمَّ پھر تُرَدُّونَ تمہیں لوٹایا جائے گا إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایسی ذات کی طرف جو کہ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والی ہے، جس کے لیے غیب اور شاہد، ظاہر اور باطن، جس کے لیے کچھ بھی پوشیدہ اور مخفی جس سے نہیں ہے. اور جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ ذات جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تمہیں خبر دے دے گی. کس چیز کی خبر دے دے گی؟ بما کنتم تعملون، ان تمام اعمال کی جو تم اعمال دنیا میں کرتے رہے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، دوبارہ اسی چیز کا بیان ہے کہ جب آپ واپس آ جائیں گے تو پھر یہ آپ کے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے. پہلی آیت میں کہا کہ آپ سے معذرتیں کریں گے، اپنے بہانے پیش کریں گے، اب یہ ہے کہ اب قسمیں کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب آپ تبوک سے واپسی پر ان کی طرف لوٹیں گے، آپ مسلمان جو ہیں ان کی طرف واپس آئیں گے تو ان کے سامنے قسمیں کھائیں گے. اور قسمیں کیوں کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ اعراض کریں ان منافقین سے. منافقین آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ آپ یہ قسمیں وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمان ہم سے اعراض کریں، یعنی کہ ہمیں ملامت نہ کریں، مسلمان ہمیں طعن و تشنیع نہ کریں، مسلمان ہمیں ملامت نہ کریں. اس کام کے لیے وہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان سے بات ہی مت کریں، ان کی مجلس کو اختیار مت کریں. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ ہے ان کے قسمیں کھانے کی علت. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. یہ جو لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، ان کو ملامت نہ کریں، ان کو ملامت کرنے سے اعراض کریں. اور جو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہاں آپ ان سے اعراض کریں، لیکن کیسا اعراض کہ آپ ان سے بات ہی مت کریں، ان کی مجلس ہی اختیار مت کریں، ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی مت دیں. ٹھیک ہے، تو یہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سے مراد کیا ہے کہ مسلمان ہمیں ملامت نہ کریں. وہ مسلمانوں کے سامنے جو قسمیں کھا رہے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ہم سے اعراض کریں، ہمیں ملامت مت کریں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی مجالست اختیار مت کریں، ان کی باتوں کو ہی مت سنیں. تو لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ان کا سبب ہے قسمیں کھانے کا، اس سے مراد کچھ اور ہے، اور فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اس سے مراد کچھ اور ہے. جی یہ فرق سمجھ آیا دونوں میں؟ تو جو منافقین قسمیں کھا رہے ہیں، منافقین قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ آپ ہمیں ملامت نہ کریں جہاد سے پیچھے رہ جانے پر. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے اعراض کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ان کے منہ ہی مت لگیں. لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے، ان کے منہ کیوں نہیں لگنا؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ پلید ہیں. ٹھیک ہے، تو پیچھے آیت نمبر 28 کے اندر سورہ توبہ میں ہی گزرا ہے کہ وہاں پر کیا کہا تھا؟ مشرکین کو نجس کہا تھا، مشرکین کو نجس کہا تھا. وہاں پر ہم نے ایک بات کی تھی کہ مشرکین کی نجاست کون سی ہے، مشرکین کی نجاست کون سی ہے؟ جی مانوی. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ مشرکین کی نجاست مانوی ہے. تو اسی طرح جو منافقین کی نجاست ہے یہ بھی نجاست مانوی ہے. تو ویسے رجس میں اور نجس میں فرق یہ ہے کہ جو نجس ہوتا ہے، نجس جو ہوتی ہے چیز وہ باطن میں بھی، اندر اور باہر دونوں طرف سے نجس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جبکہ جو مشرکین ہیں چونکہ ان کا کفر ظاہر ہوتا ہے، ان کا کفر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی کفر ہوتا ہے، باہر بھی کفر ہوتا ہے، تو ان کو نجس کہا. لیکن رجس اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی ناپاکی پوشیدہ ہو، جس کی ناپاکی پوشیدہ ہو. تو چونکہ منافقین ظاہر تو ایمان کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کو کیا کہا؟ انہم رجسن، یہ رجس ہیں. تو چونکہ یہ رجس ہیں اور ناپاکی جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، چاہے ناپاکی ظاہری ہو، چاہے ناپاکی مانوی ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے حسی ہو، ہر طرح کی ناپاکی سے بچنا چاہیے. تو جب کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ان سے اعراض کریں، تو اس کی علت کیا بیان کی؟ انہم رجسن، ان سے اعراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ناپاک، ہیں ہی پلید. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، اور وہ بدلہ ہے ان اعمال کا جن کو یہ کما رہے ہیں، بدلہ ہے ان کے اس کسب کا جو دنیا کے اندر یہ کما رہے ہیں، جو کام یہ کر رہے ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم،
پہلے یہ قسمیں اس لیے کھا رہے تھے کہ آپ بس ان کو ملامت مت کریں، پہلے یہ قسمیں اس لیے کھا رہے تھے کہ بس آپ ان کو ملامت مت کریں، تو ٹھیک ہے ملامت ہم تمہیں نہیں کریں گے، تمہارے منہ بھی نہیں لگیں گے، لیکن اب یہ دوبارہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، دوبارہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ جی دونوں آیتوں میں فرق سمجھ آیا؟ پہلی آیتوں میں قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ ان کو ملامت نہ کیا جائے، اور دوسری آیت میں قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں۔ ہاں، تو جب وہ انہوں نے قسمیں اسی لیے کھائیں کہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان کو ملامت بھی مت کرو لیکن ان کے منہ ہی مت لگو، ان کے ساتھ مجالست ہی مت اختیار کرو، ان سے مکمل اعراض کریں، انہم رجس، یہ ہے ہی ناپاک۔ لیکن جب انہوں نے اس مقصد کے لیے قسمیں کھائیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان سے کبھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی ان سے راضی ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ منافقین سے اعراض کیا جا سکتا ہے، منافقین سے اعراض کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے راضی نہیں ہوا جا سکتا، منافقین سے اعراض کیا جا سکتا ہے لیکن منافقین سے راضی نہیں ہوا جا سکتا۔ تو یحلفون لکم، یا قسمیں کھاتے ہیں آپ کے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ تو فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بس آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان سے راضی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ راضی ہو جائیں لیکن اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے، نہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تو ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ جب اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان نہیں کر رہا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ اگلی آیات کے اندر جی منافقین کی ایک خاص قسم جس کا پیچھے بھی تذکرہ تھوڑا سا ہوا ہے، وہ ہے دیہاتی منافقین، دیہات کے منافقین اور ان کے مقابلے میں دیہات کے مومنین، ان دونوں گروہوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان دونوں گروہوں کے تذکرے کے ساتھ ہماری سورت کا تیسرا حصہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا، جس میں منافقین کے عیوب بہت تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، منافقین کے عیوب بیان کیے ہیں، ان کے لیے وعید، ان کے لیے زجر، ان کی نشانیاں، ان کے اوصاف، صفات قبیحہ، یہ ساری چیزیں اس حصے کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ تو ابھی دیہاتیوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہوگا، پہلے دیہات کے منافقین کا تذکرہ ہوگا، پھر دیہات کے مومنین کا تذکرہ ہوگا۔ تو اسی لیے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، الاعراب جو بدوی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر اور نفاق کے اعتبار سے بڑے شدید ہیں، یہ کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ کیوں یہ زیادہ شدید کیوں ہے کفر اور نفاق میں؟ وَأَجْدَرُ، اور زیادہ لائق ہیں کہ اللہ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ نہ جانے ان چیزوں کی حدود کو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، ما انزل اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو چیزیں نازل کی ہیں اس کی تفصیلات کو، اس کے حدود کو نہ جاننے کے زیادہ لائق ہیں، زیادہ اس کے زیادہ مناسب ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو چیزیں نازل کی ہیں، جب یہ اس کو نہیں سمجھ پاتے تو اس وجہ سے ان کا کفر اور ان کا نفاق بھی زیادہ شدید ہے۔ شہری منافقین کے مقابلے میں یا شہری کفار کے مقابلے میں ان کا کفر اور نفاق جو ہے وہ زیادہ شدید ہے۔ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ علت ہے ان کے کفر اور نفاق کے شدید ہونے کی کہ یہ بہت ساری ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے اندر عقل و فہم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، تو اس وجہ سے یہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب حکمتوں والا ہے۔ ومن الاعراب، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں، جی نورہیرہ پوچھیں۔ سر آپ نے یہاں پہ یعلمو لفظ ہے تو اس کا ترجمہ کیا نہ وہ سمجھیں، یفقہو تو نہیں ہے؟ نہیں، جو علم کا معنی جو ہے، علم کا معنی بھی صرف جاننا نہیں ہوتا، علم کا معنی بھی کسی چیز کو سمجھنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، فقاہت ہے، علم ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیگر بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، عرف یعرف استعمال ہوتا ہے، یہ سب الفاظ جو ہیں ان کے اندر صرف مجرد جاننا مراد نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اگر اس سے مراد صرف جاننا ہو، صرف جاننا، تو وہ تو جو منافقین ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جان تو وہ لیتے ہیں، کانوں میں تو پڑ گئی، سن تو لی،
لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ان تک احکام پہنچے ہی نہیں ہیں، احکام تو ان تک پہنچے ہیں، لیکن اللہ یعلم کہ وہ ان کی حقیقی معنی جو ہے، اس کا حقیقی علم جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک حدود ما انزل اللہ واللہ علیم حکیم. ومن الاعرابی، اور منافقین میں سے اور ان میں سے دیہاتیوں میں سے بعض جو ہیں وہ ہیں کہ وہ لوگ جو من یتخذ، جو بناتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جس چیز کو، جس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مغرمن، ایک تاوان سمجھتے ہیں. ایک تاوان، ایک ایسی چیز جو کہ زبردستی ادا کی جا رہی ہو، بڑے مشکل سے ادا کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ خرچ کرنا بھی پڑے تو بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، ایسے جیسے جرمانہ ادا کر رہے ہیں. وہ یتربصوا، اور انتظار کرتے ہیں، بکم، مسلمانوں کے بارے میں، الدوائر، مصیبتوں کا. مسلمانوں کے بارے میں اسی چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ کب ان کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہے بری مصیبتیں، بری آفت ان کے اوپر پڑے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. تو جب دیہات کے برے لوگوں کا تذکرہ ہوا تو اب دیہات کے ایمان والوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ ومن الاعرابی، اور دیہات میں سے بعض ایسے بھی ہیں، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ، اور سمجھتے ہیں، بناتے ہیں، کس چیز کو؟ ما ينفق، جس کو چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کے قرب کا سبب سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سبب سمجھتے ہیں. اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہم اللہ کے قریب بھی ہوں گے، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی. جس طرح جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آتا اور ان کو زکوٰۃ کا مال دیتا یا صدقے کا مال آپ کے حوالے کرتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، جس طرح حدیث میں ہے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو جو دیہاتیوں میں ایسے ایمان والے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے قرب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا سبب سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، بالمقابل ان لوگوں کے جن کا اوپر تذکرہ ہوا جو اس کو جرمانہ سمجھتے ہوئے بڑی مجبوری سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہا، ان کا یہ خرچ کرنا، قربۃ لہم، قرب کا سبب ہے ان کے لیے، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا. اور کیا ہوگا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 99 تک سورت کا تیسرا حصہ تھا. اس سورت کے اس حصے کے اندر منافقین کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے. سورت کے پہلے حصے کے اندر مشرکین کا تذکرہ تھا، مشرکین کے ساتھ قتال کے اسباب تھے. سورت کے دوسرے حصے کے اندر کیا تھا جی؟ اہل کتاب سے قتال کے احکام اور اسباب تھے. سورت کے تیسرے حصے کے اندر منافقین کی صفات قبیحہ اور ان کے عیوب اور ان کی نشانیاں اور ان کے لیے وعید، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوا. اب جو سورت کا چوتھا حصہ ہے اس میں 3 قسم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، ایمان والوں کا تذکرہ ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے کل اس کا آغاز کریں گے. اور سورت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ بہرحال ہمارا مکمل ہو گیا ہے. چلیے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.